السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، میں آج دو صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد اس واقعہ سے کیا نتائج سامنے آتے ہیں ترتیب وار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان اخوان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی رہتے تھے۔ فکان احدہما یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت سے آیا جایا کرتے تھے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ والآخر یحترف، اور دوسرے بھائی وہ محنت مزدوری کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنے گھر کو پالتے تھے، اپنے گھر کو چلاتے تھے۔ فشک المحترف اخاہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن وہ محنت مزدوری کرنے والا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے اس بھائی کی شکایت کرنے لگے جو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت سے رہا کرتے تھے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے جو یہ شکایت کر رہا ہے اس بھائی سے کہا، لعلک ترزق بہ، کہ شاید اس کے یہاں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے وجہ سے تمہیں رزق دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے رزق میں برکت دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتلایا۔ تو یہ حدیث ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ 2345 نمبر پر، اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا واقعہ۔ اس واقعہ سے سب سے پہلے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یا ایمان کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، حدیث کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، یا نفس پرستی میں آ کر یا شیطان کے وسوسے میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اگر دین پر چلیں گے اور محنت مزدوری نہیں کریں، اپنے بیوی بچوں کو نہ پالیں، تو پھر ہمارے بیوی بچوں کو کون پالے گا؟ ہم اگر دین پر چلنے لگ جائے، نمازوں کی پابندی کرنے لگیں، تو پھر ان کو کون پالے گا؟ اس طریقے سے کہتے ہیں، یا بعض دفعہ ایسے کہتے ہیں کہ اگر ہم نمازی پڑھنے سے ہمارا کام چلے گا، کیا بیوی بچوں کو پالنا یہ دین نہیں ہے؟ اس طریقے سے واہیات پر مبنی باتوں کو کہتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس طرح کے وہم کا یا غلط فہمی کا یا شیطانی وسوسے کا شکار ہے، ان بھائیوں کو اس واقعہ کو بتا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ میرے بھائی، صرف آپ ہی مزدور نہیں ہیں، آپ ہی محنت مزدوری کرنے والے نہیں ہیں، آپ ہی بیوی بچوں کو پالنے والے نہیں ہیں، بلکہ صحابہ اکرام بھی محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ اکثر صحابہ کھانے کمانے والے میں سے تھے، روزانہ کھانا کمانا ڈیلی کا ان کا معمول تھا، بلکہ اکثر صحابہ غریب تھے۔ کچھ ہی صحابہ تھے جو متوسط درجے کے یا تھوڑے بہت مالدار۔ تو جب صحابہ اکرام غریب تھے، ان کو بھی کھانا کمانا اور اپنے بیوی بچوں کو پالنا رہتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک صحابی اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتا تھا، ہمیشہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ دینی احکامات پر سارے کے سارے صحابہ عمل کرتے تھے، بیوی بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اپنے گھر والوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دینی احکامات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہمیں یہ معلوم ہوئی اس سے کہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا یہ باعث برکت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دیتا ہے، پورے فیملی میں برکت کا نزول فرماتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شکایت کیا تھا اس بندے نے، اس صحابی نے، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، لعلک ترزق بہ، کہ اسی بندے کے وجہ سے، اسی تیرے بھائی کے وجہ سے تمہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو قرآن و حدیث یہاں رہ کر سیکھ رہا ہے، سنت سیکھ رہا ہے، آداب سیکھ رہا ہے، ان تمام اسلامی تعلیمات کی برکت سے تمہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا یہ باعث برکت ہے۔ تو اگر کسی خاندان میں رزق کی تنگی ہے اور سارے بھائی کما رہے ہیں، انکم کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ضروریات پورا نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ خود بھی قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں اور دین پر عمل کرتے رہیں، اور اپنے کسی بھائی کو یا اپنے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو
قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں داخلہ کرا دیں، تاکہ بے برکتی یا بے چینی کا جو انہیں احساس ہو رہا ہے وہ احساس ختم ہو جائے۔ تیسری بات جو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کی پرورش کر رہا ہے، ضروریات کو سنبھال رہا ہے، یا کوئی بھائی بڑا ہے اور 2-3 بھائی چھوٹے ہیں، تو ان چھوٹے چھوٹے بھائی کو اگر وہ پال رہا ہے یا ان کے خرچہ برداشت کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ وہ اپنے کسی بھائی کو مدرسے میں بھی داخلہ کرا دے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور وہ 3-4 بھائی ہیں، جب وہ ان میں سے 2-3 کا شادی ہو جاتا ہے تو پھر شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد وہ الگ ہوتے ہیں، تو اگر الگ ہو رہے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک بھائی یہ عہد کر لے، طے کر لے کہ میرا بھائی جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے اس کی پڑھائی میں برباد ہونے نہیں دوں گا۔ چاہیے تو سارے کے سارے بھائی اس بات پر عہد کریں کہ ہم اپنے بھائی کو مکمل تعلیم حاصل کرائیں گے، اور اس کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کیا بندوبست کرے گا ہم سب اس کے ساتھ دیں گے، یہ عہد کریں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا تو کم سے کم ایک بھائی تو یہ ٹھان لے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اور یہ شخص ثواب صدقہ جاریہ میں بھی شامل ہو جائے گا کہ اپنے بھائی کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اس کی تعلیم مکمل کرنے تک اس کو خرچہ دیتے رہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ 2-3 سال مولویت کے پڑھنے کے بعد جب دوسرے بھائی جدا ہوتے ہیں، کوئی خرچہ نہیں دیتا، یہ پڑھائی چھوڑ کر اور علمی سفر کو وہیں پہ ختم کر کے وہ بھی کمانے چلا جاتا ہے، یا پھر حفظ کرتے کرتے حفظ کے دوران پڑھائی چھوڑ دیتا ہے۔ تو پڑھائی چھوڑنے کے بعض دفعہ یہ بھی وجوہات بنتے ہیں کہ اپنے جو بڑے بھائی ہیں وہ تمام بھائی الگ ہونے کی وجہ سے اور ماں باپ خرچہ دینے کی استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے کسی مدرسے میں پڑھنے والے ساتھی کو پڑھائی چھوڑنے کی نوبت آتی ہے۔ تو ایسے بھائیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے بھائی کو محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور خوش ہوتے ہوئے، اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کی جتنی بھی ضروریات ہے تعلیم سے متعلق، ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے علم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو ہر جگہ عزت و شرافت، چین و سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کریں، پریشانی مصیبت سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔